کہہ رہے ہیں آپ اسٹیٹ بینک نے گرایا ڈالر. جی اسٹیٹ بینک آٹونومس ہے نا. اچھا. مجھے تو نہیں پتا تھا. اگر مجھے ہوتا تو میں ان کو شاید کہتا اور طرح کریں, شاید ڈیلے کر کے کریں, اسٹیگر کر دیں. اسٹیٹ بینک نے یہ جو فیصلہ کیا مجھے اچھا نہیں لگا. اس کے بعد ہم نے میسج بھجوائی ہے کہ آگے سے یہ آپ نے کرنا ہے, تو ایک چھوٹا سا گروپ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی ان پٹ دے سکیں. یہ دونوں دفعہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مجھے نیوز کے اوپر پتہ چلا روپیہ گرا. اسٹیٹ بینک کے باہر 2 لوگ تھے جن کو پتا تھا. گورنر اسٹیٹ بینک نے مجھے انفارم کیا. انہوں نے کرٹسی کے طور پہ انفارم کرتے ہیں, استحقاق ان کا, یہ خود فیصلہ کر سکتے. انہوں نے مجھے انفارم کیا کہ کل صبح ہم یہ ایکشن کرنے جا رہے ہیں. میں نے وہ میسج پرائم منسٹر کو ریلے کر دیا. مجھے اور پرائم منسٹر کو پتا تھا, باقی کسی کو کیبنٹ نہیں ملتا. اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. مزید انسٹیٹیوشنلائز اگر ہمیں کرنے کی ضرورت پڑی تو مزید انسٹیٹیوشنلائز کر دیں گے. ہیجانی کیفیت جو ہے وہ ہر تھوڑے دن کے بعد پیدا کی جاتی ہے. میرے خیال میں جو بھی کر رہا ہے وہ ملک کو بہت خدمت نہیں کر رہا. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو سب سے بڑی خبر ہے, یعنی کہ ڈالر کی قیمت جو اوپر جاتی چلی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ حکومت کے جو کنفلکٹنگ بیانات آ رہے ہیں اس حوالے سے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کو دونوں مرتبہ ڈالر کی قیمت میں اضافے کا پتہ ٹیلی ویژن سے چلا ہے. ان کے فائنانس منسٹر اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو انہوں نے پرائم منسٹر کو بتایا تھا, دوسری دفعہ ان کو نہیں معلوم تھا, ان کو بھی بعد میں ہی پتہ چلا. مگر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ اسٹیٹ بینک ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اس لیے معلومات ہونی ضروری نہیں ہے, مگر پھر بھی وہ ایک کوآرڈینیشن میکنزم جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہی جو آئی ایم ایف کے ساتھ دوسرا بڑا ایشو چل رہا ہے پاکستان کا, وہ ہے ریونیو کلیکشن کا. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد اظہر صاحب. ویلکم ٹو آور شو حماد اظہر صاحب. حماد صاحب, سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اسٹیٹ بینک اگر ایک آٹونومس انسٹیٹیوشن ہے تو کیا اس کو گورنمنٹ کو, وزیر اعظم کو اور فائنانس منسٹر کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے اس میں کچھ رد و بدل ہو رہی ہے؟ جی, سب سے پہلے تو یہ کہ اسٹیٹ بینک بالکل اب ایک آٹونومس انسٹیٹیوشن ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا حصہ تھا کہ ہم اسے آٹونومس بنائیں گے, اور آتے ساتھ ہم نے اسے آٹونومی دی, اور پاکستان بزنس کاؤنسل کی جو ابھی رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں اس بات کی تصدیق ہوئی. اب جو بات ہم کر رہے ہیں یا جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے انفارمیشن کی, یہ ایک انفارمیشن فلو کا میکانزم ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کبھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسی مائنر قسم کی چینج لانی ہے ڈالر کے اوپر یا روپے کے اوپر, قدر جو ہے اس میں کمی یا اضافے کی ضرورت ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک سنسنی سے پھیل جاتی ہے, اور اسپیکولیٹرز بھی کبھی کبھی اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں, اور کبھی کبھی کوئی کنسپریسی تھیریز جو ہیں وہ فلوٹ کرنے لگ جاتی ہیں. تو اس ٹائم پر جو ایگزیکٹو آرم ہے ٹائمنگ کے حوالے سے, اور اس کی پھر پوسٹ ڈیویلیویشن یا اپریسیشن جو میڈیا مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگزیکٹو آرم ہے گورنمنٹ کا وہ ایک اچھا رول ادا کر سکتا ہے انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کرنے میں. ہم فیصلہ لینے کی قوت ان سے واپس نہیں لے رہے, ہم ایک انفارمیشن فلو کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس میں 2 چیز آتی ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ جو کانٹرڈکشن جو نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آٹونومس باڈی ہے, وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ڈی ویلیو کتنا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا, لیکن دوسری طرف ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اس کو آپ نے مارکیٹ میکانزم پہ چھوڑ دیا ہے کہ مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ویلیو کیا ہو. اسی وجہ سے جو ہم دیکھتے ہیں جو فلکچویشن آتی ہے کرنسی کی, تو اس میں یہ کیوں آج پیدا ہوا کہ جب آخری دفعہ جب دیکھا کہ ڈالر بہت اوپر چلا گیا پھر سڈنلی نیچے آ گیا, تو یقینی طور پہ اسٹیٹ بینک کا کیا رول اس میں تھا؟ یہ تو صحیح ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک یہ ضرور کر سکتی ہے کہ جو کنٹرول پہلے ہوتا تھا, جس طرح سے پہلے ہمارے حکومتیں کرتی رہی تھیں کہ ڈالر کو ایک آرٹیفیشلی کم کرنے کے لیے وہ اسٹیٹ بینک وہ رول اختیار کرتا تھا. لیکن ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ بالکل یہ ایک مارکیٹ پہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے. نہیں, مارکیٹ پہ تو نہیں چھوڑا ہوا. جو پاکستان جیسے ممالک ہیں اس میں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈالر کی جو مانگ ہے اور جو روپے کی جو مانگ ہے ان کو اس کے پاس ایک بڑی اچھی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا کتنا پیسہ جو ہے وہ اس وقت کرنسی کو ڈیفینڈ کرنے میں لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا, یا ضرورت ہے کہ کرنسی کو اپریشیٹ کیا جائے یا ڈی ویلیو کیا جائے. اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے 4 سال سے یا 5 سال سے ہم ایک آرٹیفیشل سی رجیم میں رہے ہیں جہاں پہ 4 سال میں ہمارا 28% ریئل ٹرمز میں روپیہ اپریشیٹ کر گیا, اور ہم نے اربوں ڈالر سالانہ خرچے
اس کو اس آرٹیفیشل ریٹ پہ مینٹین کرنے کے لیے. اور یہ پیسہ ہم خرچ رہے تھے, خود اپنی قبر کھود رہے تھے کہ ہماری ایکسپورٹس کی کمپیٹیونیس بھی ایروڈ ہو گئی, اور ہماری ایکسپورٹس تو دور کی بات ہے, جو ہماری لوکل مینوفیکچرنگ تھی اس کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ بند ہو گیا. 120 اسپننگ ملز جو ہے پاکستان میں وہ بند ہو گئیں. تو اس لیے یہ نئی گورنمنٹ کا بھی یہ فیصلہ تھا, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بھی ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں کہ اس کو اس کے ایکچوئل ریٹ کے مطابق, جو ایسٹیمیٹڈ ایک ایکچوئل ریٹ ہوتا ہے, اس کے اب وہ مطابق اس کے قریب تر لے آئے ہیں. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اب آپ کی امپورٹس میں جو 26% گروتھ ہو رہی تھی وہ کوئی 4% کے قریب آ گئی ہے, ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. تو اب یہ نشانی ہے کہ اب ہمارا جو روپیہ ہے وہ اپنے ایکچوئل ریٹ کے قریب آ گیا. لیکن اس میں یہ کہنا یہ قبل از وقت نہیں ہوگا کہ کوئی اکنامک یا فائنینشیل کرائسس ملک میں نہیں ہے. مطلب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, آپ ضرورت نہیں کہ پینک پھیلائیں, لیکن جب یہ اعلان اس قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ کا کوئی فائنینشیل کرائسس ختم ہو گیا ہے یا آپ کا نہیں ہے, تو پھر تو اس کے اثرات بہت ہی غلط پڑتے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں, ہم ہمیشہ سے جو بات کرتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم نے گورنمنٹ ٹیک اوور کی تو ایک فل بلون اکنامک کرائسس اس طرح کا تھا کہ 1.5 ماہ سے زیادہ کا ہمارے پاس امپورٹ کور موجود نہیں تھا. 9 ارب ڈالر کے ہم نے بیرونی قرضے واپس کرنے تھے, 12 ارب ڈالر کا ہمارا گیپ تھا, اور وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا 18-19 ارب ڈالر پہ کھڑا ہے, اس میں اب کمی تو آنا شروع ہو گئی ہے, اور ہم نے اپنا فائنینسنگ گیپ بائیلیٹرل ارینجمنٹس کے ساتھ لیکن اس کی طے تو کر لیا ہے. کوئی کہیں پہ انڈیکیٹر نہیں آ رہا ہے. جو میں اسد عمر صاحب نے بھی پہلے کہا تھا کہ جو پہلے ڈیفیسٹ جو تھا وہ $2 بلین کا تھا پر منتھ, ناؤ اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو $1 بلین. لیکن جو بھی انڈیکیٹرس آ رہے ہیں وہ کہیں پہ اس کو شو نہیں کرتے ہیں. نہیں, جو اس وقت آفیشیل رپورٹ آئی ہے اسٹیٹ بینک کی, اور جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی بھی فگرز ہیں, اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ تقریباً 4 سے 5% آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ شرنک ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کی ایکسپورٹس دوسری سائڈ سے بڑی ہیں, اور آپ کی ریمیٹنسز کے اندر ایک ڈرامیٹک انکریز ہوا ہے, 15.5% کا انکریز ہوا ہے, اور یہ فگرز جو ہیں وہ پبلشڈ ہیں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے اندر. تو ہم جا تو صحیح سمت میں رہے ہیں, اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ ابھی بھی وہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس بینڈ میں نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم کہہ سکیں کہ ان دا میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان دا شارٹ ٹرم, امیڈیٹ ٹرم, جو خدا نخواستہ باتیں ہو رہی تھیں کہ فائنینسنگ گیپ ختم ہو گیا اور پاکستان جو ہے وہ نہیں چاہتا, ایسی بات نہیں ہے. اس اکانومی جو ہے اس فیز سے اب نکل آئی ہے. اب ہم کم از کم ڈیسپریٹ نہیں ہیں اپنی فائنینسنگ ارینجمنٹس کے لیے. یہ ضرور ہے کہ روپے کی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے, اس کو اس کے ایکچوئل ریٹ کے قریب لایا گیا ہے تاکہ آپ کے اکنامک فنڈامنٹلز جو ہیں وہ ذرا درست ہو جائیں. مگر حماد صاحب, ساتھ ساتھ جو بہت تنقید ہو رہی ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کو ریئلسٹک کیا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اتنی جو ایک دم آتی ہے نا اس میں انکریز, کہ دیٹ از اے بگ جولٹ. کہ آپ یہ کریں حکومت یا اسٹیٹ بینک جس نے بھی کرنا ہے, بٹ اٹ شوڈ بی ڈن مور اسموتھلی تاکہ اتنے جولٹس نہ ملے اکانومی کو. یہ کل رات کو شوکت ترین صاحب بھی ایک شو میں کہہ رہے تھے, اس سے پہلے اور بھی اکنامک ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں, اور یہ تنقید ہو رہی ہے کہ جو اکانومی کو سمجھتے ہیں. دیکھیں, اس کے مختلف, یہ ان دا نارمل کورس آف دا اکانومی تو یہ بات درست ہے, اس کو اگر ایسا کوئی ہوئے بھی تو ٹرانزیشن سموتھ ہونی چاہیے. لیکن جب ہم اس چیز کے پس منظر میں دیکھیں کہ 4 سے 5 سال کی ایڈجسٹمنٹس جو ہیں وہ اب کی جا رہی ہیں, اور اب تقریباً میرے خیال میں مکمل ہو چکی ہیں, اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ کو یاد ہوئے گا دسمبر 2017 میں مفتاح اسماعیل صاحب آئے, اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے ریپلیس کیا. انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا, انہوں نے دیکھا کہ یہ اوور ویلیویشن جو ہے روپے کی, اس نے کافی زیادہ معیشت کو نقصان پہنچایا, ہمارے ڈیفیسٹس کو انکریز کر دیا ہے. تو 104 روپے سے 117 روپے پہ 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ چلا گیا, اور پھر جب انٹرم گورنمنٹ آئی تو وہ 117 سے جب ہم نے گورنمنٹ ٹیک اوور کی تو 129 روپے پہ ڈالر چلا گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو پیچھے 4 سال کا گیپ رہا ہے جس کے اندر اربوں ڈالر ہم نے ضائع کر دیے, اور اپنی لوکل معیشت کو بھی ہم نے تباہ کر دیا اس ضد میں کہ ہم ایک آرٹیفیشل اور مصنوعی ریٹ کے اوپر ہم ڈالر کو رکھیں. اب دیکھیں, ہمارے پاس ریزروز تو ہیں نہیں کہ ہم روپے کی قدر کو اس سطح پہ مینٹین کر سکیں, اور کریں کیوں؟ سوال یہ ہے. اب آپ کے خیال میں ناؤ دا ویلیو آف دا ڈالر رائٹ ناؤ جو مارکیٹ میں ہے, یہ اب سٹیبل رہے گی یا اور زیادہ روپیہ گر سکتا ہے؟ اس کا صحیح فیصلہ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو فگرز ہوتی ہیں اور جو مارکیٹ سے ڈیٹا آتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن میرے خیال کے مطابق اب ہم اپنے ایکچوئل ریٹ کے قریب تر پہنچ گئے, اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں پہنچ گئے ہیں مگر ادھر ہو سکتا ہے اتنی پریسائز آپ نہیں نہ کر سکتے. میں صرف اس کی کہہ رہی ہوں کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی 1-2 دفعے ٹی وی پہ یہ کہا تھا کہ بس اب ہم وی آر ایٹ دا ریئل ریٹ, اور اس کے بعد پھر ایک اور فال آیا تھا. آپ اس سے بھی پریڈکشن نہیں کر سکتے ہیں, اس کی فورکاسٹ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ خود اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی صورتحال کیا بن کے آتی ہے. اگر فرض کیجئے IMF سے آپ کو نہیں ملتے ہیں یا IMF سے ہماری ڈیل نہیں ہوتی ہے تو یقینی طور پہ دباؤ تو بڑھے گا.
تو وہ تو پھر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ اس لیول تک رہے گا. آل ڈپینڈ کہ آگے چل کے آپ کو کتنی اسٹیبلائز کر پاتے ہیں اپنی صورتحال کو. تینوں چیزوں کو اگر میں دیکھوں مجموعی طور پہ جو ہمارے بائیلیٹرل ارینجمنٹس کی بات چیت چل رہی ہے جو آخری سٹیجز میں ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو امپورٹس کا ڈیٹا آ رہا ہے کہ امپورٹس جو ہیں وہ بالکل اب فلیٹ آؤٹ ہو گئی ہیں جو ان میں رائز آ رہا تھا. اور تیسرا یہ کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ تیزی سے اب بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، ہمیں اس کے بھی انڈیکیشنز آ رہے ہیں. اور چوتھا یہ کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اب فرم ہمارے پاس پلانز لے کے کمپنیز آ رہی ہیں اور کئیوں نے اپنی کنسٹرکشن بھی شروع کر دی ہے. تو اس سے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم جو زیادہ ایڈجسٹمنٹ کا کرٹیکل فیز تھا یا مشکل فیز ہے اسے نکل چکے ہیں. لانگ ٹرم میں ہوگا نا. فرض کیجیے جو آپ نے ساری بتائی انویسٹمنٹ کی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، میں بھی سن رہا تھا ایکسون آ رہی ہے، 2 جو کار مینوفیکچرنگ جو ہے یونٹس لگ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری میڈیم ٹرمز میں بات آ رہی ہے. اس وقت جو کرائسس ہے آپ کا وہ تو ایک امیڈیٹ ہے جی. اور اس میں جو بات آتی ہے کہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جیسے ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہے، امپورٹ کم ہو رہی ہے، اس کا بھی جو اثر ہے وہ تو میڈیم ٹرم میں جب بن کے آئے گا. تو ابھی کی جو صورتحال ہے وہ تو پھر وہیں کی وہیں ہے. جو ہم نے یہ تو ٹارگٹ نہیں کیا کہ ہم یہ سارا خسارہ ایک ہی سال کے اندر ختم کر دیں گے، اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم نے کہا ہے کہ 18 ارب ڈالر سے ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اب ہم 12 سے 13 ارب ڈالر پہ اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو لے کے آئیں گے. اگر یہ اصلاحاتی قدم نہ لیے جاتے تو یہ 18 ارب ڈالر کی جو فگر تھی یہ پروجیکٹ کیا جا رہا تھا منسٹری آف فائنانس میں کہ یہ 22 سے 23 ارب ڈالر پہ چلی جاتی، جو کسی بھی صورت میں پاکستان سسٹین نہیں کر سکتا تھا. تو ہم نے 12-13 ارب ڈالر کا کیا اور یہ ایک ایسی فگر ہے کہ جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم مینٹین کر سکتے ہیں اس فائنینشیل ایئر کے اندر. اور پھر اگلے سال جو ہے کیونکہ یہ ہماری ایکسپورٹس میں ہمیں امید ہے کہ بہتری آئے گی اور جو میڈیم ٹرم کی یہ بات کر رہے ہیں اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی پور ان ہونا شروع ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ روپیہ جو ہے یہ اپریشیٹ کر جائے واپس. جی ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے بٹ وی نیڈ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. بریک سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز جو ہیں وہ تقریباً آخر تک پہنچ چکی ہیں. تو ایک جو بہت بڑی کنڈیشن آئی ایم ایف کی تھی بقول نیوز رپورٹس کے وہ یہ تھی کہ وہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ریونیو بڑھائیں. ڈان کے اندر ایک سٹوری چھپی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ریونیو ٹارگٹ جو ہے وہ 4.75 ٹریلین پر لے جائیں which is 8% more than what was estimated. تو اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ آپ کیا یہ ٹارگٹ کے اوپر اگری کر گئے ہیں کہ نہیں، اور اگر کر گئے ہیں تو واٹ از گوئنگ ٹو بی یور اسٹریٹجی فار میٹنگ اٹ؟ نہیں، ابھی ہمارا ان کافی چیزوں کے اوپر اگریمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ ایک روایتی طور پہ آئی ایم ایف جو ہے وہ انیشلی جو کنڈیشنز لگاتی ہے وہ ایک میکسیمائزنگ پوزیشن سے لگاتی ہے اور پھر ہم انہیں اپنی اسٹریٹجی بتاتے ہیں، ریفارم اسٹریٹجی بتاتے ہیں. تو یہ ریونیو ٹارگٹس کے اوپر بھی بڑی بات ہوئی ہے، ان کو ہم نے اپنے فگرز بھی دکھائے ہیں، براڈننگ کے اوپر جو ہم ریفارم ایفرٹس کر رہے ہیں وہ بھی بتائے ہیں جس سے وہ کافی مطمئن بھی ہوئے تھے. لیکن یہ ساری چیزیں فائنالٹی اب جو اختیار کرتی ہیں اور کیا کنڈیشنالٹیز طے کی جاتی ہیں اور ان کے اندر کتنی فلیکسیبلٹی رکھی جاتی ہیں، یہ ابھی چیز پینڈنگ ہے. اس چیز پہ ابھی کوئی حتمی چیز نہیں ہے. ریفارمز کیا ہیں جو آپ نے کچھ پلان کیے ہیں؟ کیونکہ خبریں تو آتی رہتی ہیں بٹ اگر آپ بتائیں گے تو یو نو اٹ ول بی مور کانکریٹ کہ واٹ آر دا ریفارمز. جیسے آپ نے ایک تو وہ کر دیا ہے کہ الگ کر دیا ہے پالیسی میکنگ فرام پالیسی میکنگ کو علیحدہ کرنا بہت ضروری تھا ایڈمنسٹریشن سے، وہ کام ہو چکا ہے. پالیسی بورڈ ایک بنایا ہے ہم نے جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر. کیوں اہم تھا آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ماضی میں ایف بی آر پالیسیز بھی خود بناتی تھی، فارمولیٹ کرتی تھی اور ایڈمنسٹریشن بھی خود کرتی تھی، اور وہ پالیسیز ایسی بناتی تھی کہ اس کی اپنی زندگی آسان ہو. انڈائریکٹ ٹیکسز پہ زیادہ ریلائنس ہوتی تھی، براڈننگ کے اوپر کم ریلائنس ہوتی تھی، جس سے ہوا یہ کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایف بی آر کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ویک ہو گئی اور صرف پالیسی میجرز کے اوپر جو تھا وہ ریلائنس شروع ہو گیا. تو ان سے اب پالیسی لینا دوسری طرف، اور پالیسی آپ کی ٹیکس کی جو تھی وہ کمپلیکیٹ ہوتی گئی ان کے پاس رہنے کی وجہ سے. تو پالیسی کو اس لیے ان سے علیحدہ کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہم نے کرنا ہے اس کے اندر ایک کرٹیکل چیز جو ہے وہ آپ کی ٹیکسیشن پالیسی اور رجیم ہے جس کو موجودہ گورنمنٹ سمپلیفائی کرنا چاہتی ہے. اس کے علاوہ جو ہم ریفارمز کر رہے ہیں، ہم نے ایک ٹیکس ریفارم امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی ہوئی ہے. جو ٹیکس ریفارم کمیشن ایک بنا تھا پہلے ماضی میں، ایک براڈ بیسڈ تھا، اس کے بہت ایک سبسٹینٹیو ڈاکیومنٹ تھا لیکن اس کی اونرشپ نہیں لی گئی ماضی کی گورنمنٹ نے. ہم نے انہی آتھرز کے اوپر ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی ہے کہ وہ ان ٹیکس ریفارمز کو جس میں انہوں نے کافی 400-500 صفحے کی جو انہوں نے ٹیکس ریفارم کمیشن نے رپورٹ دی تھی،
اس کی ریکمنڈیشنز کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو ہر 15 دن کے بعد ہم ملتے ہیں ان کے ساتھ اور ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں. ڈیٹا بہت آج کل ضروری ہے. آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی سولوشنز بہت ضروری ہیں کہ آپ ٹیکس پیئر کا اور ٹیکس کلیکٹر کا جو ملاپ ہے, انٹرفیس ہے, اس کو کم سے کم کریں. ٹیکس پیئر کو دفتر جانے کی ضرورت نہ پڑے. وہ دفتر جائے گا تو پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں, شکایتیں آتی ہیں. اس کے لیے ہم ٹیکنالوجیکل اور آٹومیٹڈ سولوشنز لا رہے ہیں. اسمگلنگ روکنے کے لیے بھی ابھی ہم نے موبائل فونز کی اسمگلنگ کے اگینسٹ سسٹم کیا. اور چائنا کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈ ڈیٹا ایگریمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے چائنا ہمارا بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے, اور سب سے بڑا انڈر ویلیویشن جو ہو رہی ہے, انڈر ڈکلریشن اور اسمگلنگ, یا اسمگلنگ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ڈیوٹی ایویژن, وہ اس زمرے میں ہو رہی ہے. تو وہ چائنیز گڈز, تو ہم نے جو سائن کیا ان کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, آج ہم نے ڈیٹا ریسیو کرنا شروع کر دیا ہے چائنا سے. پہلی ڈیٹا کی جو لاٹ ہے وہ ہمارے پاس کمپیوٹرز میں ریسیو ہو گئی کہ جو گڈز وہاں سے شپ ہوئی ہیں ان کا ایکچوئل ٹریڈ ڈیٹا کیا ہے. تو یہ اس سے ہمیں کافی فائدہ لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے جس میں آپ کا پارٹی کا مینیفیسٹو بھی تھا کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن. یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہے جو بھی جتنے بھی ٹیکسز, حالانکہ دیکھا جائے پچھلی حکومت PMLN کی ڈار صاحب کی اس میں وزارت میں تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ریونیو ڈبل ہو گئی تھی, لیکن اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ آتا تھا کہ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ٹیکس انڈائریکٹ ہوتے تھے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے ایکسٹورشن, ود ہولڈنگ ٹیکس کی صورت میں کر لیں. یا لیکن اگر ود ہولڈنگ ٹیکس کو بھی ہٹا دیں, ایک مثال میں آپ کو کروں, یہ بہت ساری چیزیں بہت آئیڈیلسٹک بھی ہو جاتی ہیں. فرض کیجئے ود ہولڈنگ ٹیکس ہم ہٹا دیتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے ٹیکس پیئر جو ہے وہ تو پھر اور اس کی تعداد کم ہو جائے گی, کیونکہ ایک تو یہ کہ اگر فرض کی وتھ ہولڈنگ ٹیکس ملتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ جب اپنی جو ڈکلیئر بھی کرتے ہیں یا فائل بھی کرتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اس میں تو پھر بالکل ہی اس میں ہم ایسے کریں گے کہ دیکھیں جو ریونیو, ایک تو ڈبل ہونے والی بات, ریونیو ڈبل نہیں ہوا. اگر آپ ٹیکس ٹو GDP ریشو دیکھیں تو وہ 1.5 سے 2% صرف بڑھا ہے پچھلی ٹینیور کے اندر, اور وہ 1.5 سے 2% بھی جو انکریز آئی ہے وہ ایڈوانس انکم ٹیکسز اور ود ہولڈنگ ٹیکسز کے زمرے میں آئی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہم نے اس کو پروگریسو بنانا ہے, ہم ود ہولڈنگ ٹیکسز ٹرانزیشن اوے کریں گے فائلرز کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بلا وجہ کی ایک ریڈ ٹیپ ہے. فائلرز جو ود ہولڈنگ ٹیکسز پے کرتے ہیں وہ ان اینی کیس ان کی ایڈجسٹمنٹ لے لیتے ہیں اپنے ریٹرن کے اندر, تو کیوں ہم ان کو اتنی دقت سے گزاریں. اور بینکنگ ٹرانزیکشنز کے اوپر جو فائلرز کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اس میں آسانی ہو جاتی ہے. ویسے جب آپ فائل کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ود ہولڈنگ ٹیکس کٹ جاتا ہے تو ہم فائل کرنے نہیں, لیکن کمپنیز کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا بہت زیادہ ریونیو جو ہے وہ ورکنگ کیپٹل ہولڈ ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم ٹرانزیشن اوے کر رہے ہیں کہ فائلرز کے لیے ہم ٹیکسز کی شرح کو کم کریں گے, نان فائلرز کے اوپر سے ہم نہیں ریموو کریں گے وہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لاکھوں کروڑوں کی ٹرانزیکشنز کرتا ہے اور فائل نہیں کرتا اور وہ نہیں کرتا تو اس سے ٹیکس لینے کا تو ایک اچھا طریقہ ہی ہے, لیکن فائلرز کے اوپر آسانی ہونی چاہیے اور اس آسانی کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اچھا, اس میں بات آ رہی ہے کہ اب ٹیکس کا ہے جو فسکل ڈیفیسٹ, ایک میرے خیال IMF میں جو اس وقت نیگوسیشنس ہو رہی تھیں اس میں ایک بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہوگا کہ جو آپ کا بجٹری گیپ ہے اس وقت ڈیفیسٹ شاید 7 to 8% ہے یا اس سے بھی اوپر جا رہا ہے. لاسٹ جو تھا وہ 6.6 تھا. 6.6. تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو سیف سائڈ ہوتی ہے اراؤنڈ لیس دین 4% اور اراؤنڈ 4%. تو یہ کس طرح سے لے کے آئیں گے اتنی جلدی, کیونکہ ابھی تک جو ریونیو کی جو آپ کے آئے ہیں ڈیٹاز آئے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ انکریجنگ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جب ہم نے حکومت سنبھالی تو پیٹرولیم جو ٹیکسز ہم نے لگائے جو ایک انڈائریکٹ ٹیکس کی فارم ہے وہ 10 سال کی کم ترین سطح پہ تھے مئی کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو, جو مئی گزرا تھا, اور ابھی بھی کم ہیں وہ جو ماضی میں پچھلی حکومت میں رہے ہیں. اگر آج ہم ایک قلم چلائیں اور پیٹرولیم کے پروڈکٹس کے اوپر ٹیکسز ہم دوبارہ بڑھا دیں تو وہ سارے ہمارے ریونیو ٹارگیٹس بھی میٹ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک ایزی وے آؤٹ ہے FPR کے لیے جس سے ہم نے روکا ہوا ہے انہیں کہ آپ اپنی ایڈمنسٹریشن کی طرف توجہ دیں. فسکل ڈیفیسٹ کو ہم نے کیپ کرنے کے لیے جو ٹارگیٹ رکھا ہے وہ 5.1 یا 5.2% رکھا ہے. 6.6% جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ میں تھا, وہ کسی 2300 ارب روپے کا اس کی وجہ سے خسارہ جنریٹ ہو گیا تھا, وہ کسی بھی صورت میں ہم نہیں سسٹین کر سکتے. ابھی جو اخباروں میں جو رپورٹ آئی تھی تو آپ کی بوروئنگ جو ہے پچھلے 2 مہینے میں تو اس سے زیادہ تجاوز کر گئی جو کہ آپ کی پہلے تھی. نہیں, لیکن ہم نے جو بورنگ کی ہے اس کو اگر لیٹ سپوز 2900 ارب کی بورنگ ہوئی ہے تو 2600 ارب کی اس میں پرانی ڈیٹ کی ری پیمنٹ تھی, ڈومیسٹک ڈیٹ کی. تو اگر آپ نیٹ بورنگ دیکھیں تو وہ اس وقت لوئسٹ سطح پہ ہے. پچھلے کوارٹر میں اس سال جو نیٹ بورنگ ہوئی تھی اس سے کافی کم ہے. اس مرتبہ چند ارب جو ہے وہ اس کی 60 کے 70 اس طرح کے قریب, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, جو نیٹ بورنگ ہوتی ہے.
آپ کی وہ کم ہے. تو ہم بورنگ کے اوپر تو کم ریلائی کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آسٹیریٹی کر کے, ان نیسیسری ایکسپینڈیچرس کو کٹ کر کے اور ریونیو کی ایفرٹس کو اپنی بہتر کر کے ہم اس کو دوبارہ ریوائیو کریں. اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو ہم 5% کے قریب, 5.2% کے قریب ہم اس کو لے کے آئیں. جی تھینک یو سو مچ حماد صاحب کہ آپ نے وقت نکالا. ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپوزیشن سے بات کریں گے انہی سب ایشوز پہ اور ملکی سیاست پہ. اسٹے ود اس. پہلے الیکشن ہو جائے. اچھا آپ کو پتہ ہے ایک کیپٹن اپنی اسٹریٹجی ہر وقت بدل سکتا ہے. ایک آدمی جیل سے آگے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنے گا, کیا یہ پاکستان میں دنیا میں مذاق نہیں اڑے گا؟ اب اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم باقی بھی کمیٹیز, اسٹینڈ کمیٹیز کا بوائے کاٹ کیا ہوا ہے. اب ہم آج فیصلہ کر رہے ہیں, ہم اپنی کمیٹیز بنا دیں گے. اگر وہ نہیں آتے ہم نے بنا دینا ہے. کبھی تو ان کی اہلیہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے, اور کبھی ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ ڈالر پرائز جو ہے وہ انکریز ہو گئی, اور دوسری طرف وہ الزام لگاتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے اور PMLN نے کنٹرول رکھی مصنوعی طور پہ ڈالر پرائز. تو یا تو وہ بیان غلط تھا یا یہ الزام غلط ہے. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے تھے اکانومی کی پاکستان کی, اور جو ڈالر کی قیمت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جب PTI سے اس بارے میں بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سارے کا سارا مسئلہ جو ہے وہ پچھلی حکومت کی وجہ سے ہے, کیونکہ انہوں نے آرٹیفیشلی ڈالر کی قیمت کو مینٹین کیا. اسی ایشو پہ اب ہم بات کریں گے PMLN کے سینئر لیڈر اور MNA خرم دستگیر صاحب سے. ویلکم ٹو دا شو خرم صاحب. خرم صاحب, تو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے PTI سے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب جو ڈالر کی قیمت ہے وہ اگر بڑھ رہی ہے تو وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ آپ کی حکومت نے 5 سال اس کو آرٹیفیشلی روکے رکھا اور مینٹین کیا, اور اس کی وجہ سے ساری ایکسپورٹس امپورٹس جو سب مسائل ہیں وہ بیسکلی آپ کی مس مینجمنٹ تھی. تو اب آپ اس کا جواب ہمیں دے دیں. یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں میں آپ کی طرف کہ اسٹیٹ بینک نے اپنی اینول رپورٹ پبلش کی ہے جی کوئی 3 ہفتے پہلے, اردو زبان میں بھی موجود ہے ویب سائٹ کے اوپر. اس پر پڑھیں اور اس میں کلیئر ہو جائے گا کہ جب ہم نے گورنمنٹ چھوڑی 31 مئی 2018 کو تو پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو 16.42 بلین ڈالرز تھے, وہ ہم چھوڑ کر گئے. اسٹیٹ بینک نے اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ نمبرز فج نہیں تھے, اور 5.8% کا ہائیسٹ گروتھ ریٹ ان 13 ایئرز. اور اسٹیٹ بینک نے نوٹ کیا ہے اپنی رپورٹ میں کہ ان آل 3 سیکٹرز, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, ایگریکلچر, سروسز, ویری گڈ گروتھ. ریکارڈ فصل ہوئی اس دفعہ جو ہے گنے کی بھی اور چاول کی بھی. پچھلے سال جو ہے کپاس کی فصل اچھی رہی. جو ایکسپورٹس تھیں آفٹر اے ڈپ وہ ایک دفعہ پھر گرو کی 13%. اور ابھی عمران خان صاحب نے ان کو شاید ٹی وی سے ہی پتہ چلتی ہیں باتیں. دا ٹروتھ از کہ جون 2017 سے پاکستان کی ایکسپورٹس مستقل بڑھ رہی ہیں. ہم نے جو پالیسی چینج کیا تھا اس کا ہمیں امپیکٹ آیا. کون سی پالیسی چینج کی تھی آپ نے؟ پالیسی ہم نے یہ چینج کی تھی جنوری 2017 میں, جو ڈیوٹی ڈرا بیک کا ایک نیا میکنزم جو ہے وائل آئی واز اسٹل ایٹ کامرس ہم نے انٹروڈیوس کرایا تھا. اور جیسے جیسے وہ ڈیوٹی ڈرا بیکس جو ہیں کچھ مہینے بعد ملنا شروع ہوئے تو وہ ایکسپورٹس جون 17 سے اب گرو کر رہی ہیں, اور ابھی تک گرو کر رہی ہیں کانسٹنٹلی. جو اسٹیٹ بینک نے پبلش کیا وہ یہ ہے کہ 13% کی ڈالر ٹرمز میں فسکل ایئر 2017-18 میں گروتھ ہوئی تھی ایکسپورٹس کی. سو یہ کہہ دینا کہ جی سب کچھ بیڑا غرق تھا, یہ بالکل ہی غلط ہے اور حقائق سے منافی. لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے, صحیح ہے کہ پوری چیزوں کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی ہے. گروتھ ریٹ آپ کے یہاں یقینی طور پہ بڑھی تھی, لیکن ایک چیز اور آتی ہے کہ جو بورنگ ہوئی تھی, جو آپ کی جس کی وجہ سے جو آپ کا گیپ تھا, جسے بیلنس آف پیمنٹ کا, وہ تو آپ کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا, جس کو ہم کہتے ہیں 24 بلین ڈالر کا ایک گیپ تھا, جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے ریزروز تھے وہ جو 16 بلین کی آپ بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں جو گیپ جو تھا وہ اس سے کہیں گنا تھا, جو کہ تقریباً 12 سے لے کے 14 بلین امیجیٹ گیپ نظر آتا ہے. تو وہ تو اسی پالیسی کے نتیجے میں تھی. دو باتیں, ایک تو ٹھیک ہے ہم نے ڈیٹ گرو کیا. اول تو یہ وہ نمبرز بھی صحیح نہیں پڑتے, اسٹیٹ بینک نے پبلش کر دیے ہیں کہ پاکستان کا ٹوٹل پبلک ڈیٹ ہے دیٹ از 24,000 بلین ناٹ 30,000. وہ بھی ان کو بار بار پڑھانا پڑ رہا ہے. جو ہم نے کام کیا وہ یہ تھا, اور اس کو نوٹ بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیٹ لیا گیا پاکستان کی
प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए. So 12,000 megawatts of electricity, 1,700 kilometers of motorways, completion of Tarbela 4, completion of Neelam Jhelum, completion of Kichi Canal, completion of Lawari Tunnel, 2,000 kilometers of low tension transmission lines, 1,000 kilometers of high tension transmission lines. तो पाकिस्तान का एक बड़ा comprehensive, I will also note very interestingly कि 71 years के बाद पहली दफा थर के ऊपर कोल में काम हुआ. So all these issues were taken in order to enhance Pakistan's productivity. जिस पर इतराज़ है, और मुझे इतराज़ ये है कि अगर पाकिस्तान ग्रो करता रहता तो ये मैनेजेबल था. इन्होंने अपनी गलत जो मैं कहूँगा बेतदबीर पॉलिसी जो थी कि आते ही बेड़ा गर्क का ऐलान कर दिया कि जी बेड़ा गर्क हो गया है, और इमरान खान साहब स्टार्टेड सेइंग ही वेंट टू द सऊदी अरब कि जी डेस्परेट है, डेस्परेट पाकिस्तान की हालत डेस्परेट है, पाकिस्तान करप्ट है. उसके अंदर थोड़ी सी जो पॉलिसी करेक्शन है वो तो आपकी हुकूमत ने खुद ही शुरू की थी ना. कि देखें जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए हैं एज प्राइम मिनिस्टर, तो जो डॉलर की कीमत में तब्दीली है वो तो वहाँ शुरू हुई है. और इन रेट्रोस्पेक्ट अब तो लगता है कि PMLN खुद भी ये एक्सेप्ट करती है कि जो उससे पहले कीमत आर्टिफिशियली मेंटेन किए रखी वो शायद इतनी अच्छी नहीं थी इकोनॉमी के लिए. आप ग्रोथ पे बात कर सकते हैं, बट देयर आर डिफरेंट इंडिकेटर्स. ग्रोथ इज वन इंडिकेटर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अनदर इंडिकेटर. वी हैव टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीस. गवर्नमेंट का जो क्लेम है वो इसलिए गलत है, और जो आपने, मैं आई एम ग्रेटफुल कि आपने ये बात उठा दी, कि हमने अपने दौर में ही जो एक्सचेंज रेट था उसको रियलिस्टिक की तरफ पुश करना शुरू कर दिया. 4 साल के बाद 4 साल फिर वो 4 साल इसलिए एज कॉमर्स मिनिस्टर आई और आपकी बल्कि सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री इफेक्ट हुई. मैं पहम उस मामले में बरसरे पैकार था फाइनेंस मिनिस्ट्री से. लेकिन उनकी जो सेंस थी वो ये थी, हमें ये भी याद रखना है कि 2013 में जब हम गवर्नमेंट में आए, आज किस लोग भूल गए हैं, और अल्लाह का शुक्र है भूल गए हैं, कि खून और अंधेरे में डूबा हुआ पाकिस्तान विद ऑन एवरेज 2011-12 के नंबर्स निकाल लें, 6 टेररिस्ट इंसिडेंट्स पर डे, एनीवेयर फ्रॉम 12 to 18 आवर्स लोड शेडिंग, उसको हमने क्लियर किया. और अब हम जब आगे बढ़े हैं इस मामले में, जब जो एक्सचेंज रेट था, जो लोग भूल जाते हैं, वी सक्सेसफुली कंप्लीटेड फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री ए 3-year IMF प्रोग्राम. हमने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया. और वो जो फिस्कल डिसिप्लिन जिसका ये हिस्सा था एक्सचेंज रेट को जो स्टेबल रखना, बिकॉज पाकिस्तान की जो पब्लिक डेट था, जो अभी पिछले जो 1 महीने में जो एक दफ़ा 10 रुपए गया, दूसरी बार 8.5 रुपए गया, तो आप गौर तो करें कि रुपी टर्म्स में किस तरह पब्लिक डेट हिट हुआ. सारी चीज़ हम उस पर बहस कर रहे हैं जैसे डॉलर पे, लेकिन असल जो है और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से जो इकॉनमी को जो एक लिहाज से रिफ्लेक्ट करती है. लेकिन उससे आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ी सियासत पे आ जाते हैं. मतलब कि अब यानी आप अपोजिशन में हैं और फिर इस वक्त जो है पार्लियामेंट में जो सूरत हाल है, तो एक लिहाज से थोड़ी सी अब लग रही है कि महाजराई शुरू हो रही है. अब इसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मसला आ रहा है, तो आप समझते हैं कि ये मसला हल हो जाएगा? क्योंकि उसकी वजह से एक लगता यही है कि पार्लियामेंट पैरालाइज होकर रह जाएगी. देखिए, हुकूमत में होने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट को हुकूमत ने लेकर चलना है, अपोजिशन ने लेकर चलना. अब अगर हुकूमत हट धर्मी दिखाए, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कल, और जमहूरियत के लिए शायद कोई बहुत अच्छी बात नहीं की कि जी अगर लेजिस्लेशन नहीं हो रही तो हम ऑर्डिनेंस के जरिए लेजिस्लेशन कर लेंगे, इमरान खान साहब ने फरमाया. और ये जो हट धर्मी है, बात ये कि अगर आप KP के स्पीकर मुश्ताक गनी को KP के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड लगा सकते हैं अपनी ही हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी करने के लिए जो पिछले 5 साल रही, तो शहबाज शरीफ के ऊपर क्या एतराज़ है? और ये कह देना कि शहबाज शरीफ को जेल से लेकर आएंगे. हमें इस पर एतराज़ ये है कि अगर शहबाज शरीफ जेल में है तो फिर इमरान खान, डिफेंस मिनिस्टर, स्पीकर, अलीम खान, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, सबको जेल में होना चाहिए. क्योंकि अगर सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर, दिस इज ए टोटली अनइक्वल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, अगर इल्जामात की बुनियाद पर लोगों को जेल में डालना है और फिर उस जेल में डालने को बुनियाद बना देना है कि जी हम PAC का चेयरमैन लगा सकते, बात तो है कि शहबाज शरीफ को जेल से बाहर आना चाहिए. क्योंकि अब 60 दिन होने को आए हैं, नॉट अ श्रेड ऑफ एविडेंस हैज बीन कलेक्टेड अगेंस्ट हिम कोई कोर्ट ऑफ लॉ में. और आई वाज सरप्राइज्ड लास्ट टाइम की जब वो कोर्ट में पेश किया तो कहा जी अब I want to say this कि करप्शन का इल्जाम नहीं है, अब हम उनके गिफ्ट्स पर गौर कर रहे हैं.
यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें खुर्रम दस्तगीर खान से। खुर्रम साहब, आप बात कर रहे थे पीएससी की कि और क्यों नहीं शहबाज शरीफ साहब, जिनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम है एट द मोमेंट, वो उसको हेड कर सकते। तो जो हुकूमत की तरफ से एतराज़ आता है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ, कि शहबाज शरीफ साहब कैसे सुपरवाइज कर सकते हैं अपने ही भाई की हुकूमत के जो ऑडिट पैराज और अपनी हुकूमत अपनी हुकूमत के भी, गनी जो कि वजीर थे केपी की हुकूमत में 5 साल, क्या वो एज स्पीकर एहतसाब कर सकते हैं? वो अपेरेंटली देखिए केपी का जो केस है वो इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि वो अपेरेंटली पहले भी स्पीकर को ही पीएससी का हेड बना दें। हम इस वक्त नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं जहाँ एक मुख्तलिफ ट्रेडिशन है, तो वी हैव टू टॉक अबाउट कि यहाँ क्या हो रहा है। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, जो दूसरा एतराज़ है जो क्रिटिक्स कहते हैं, वो ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपीपी और पीएमएलएन ने साइन किया था, जहाँ ये बात की गई कि ऑपोजिशन को दिया जाएगा पीएससी का हेड। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि पीटीआई वाज नॉट अ सिग्नेटरी, तो अगर वो कहते हैं कि हमने इस ट्रेडिशन को नहीं फॉलो करना तो ये वो उसका हिस्सा नहीं थे। ये क्रिटिक मतलब कि उनकी आर्ग्यूमेंट है, मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे। और चूंकि इमरान खान साहब के जो अल्फाज हैं वो खुद अब उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा जी मेरे घर से आप शुरू करें, लेकिन वो घर गैर कानूनी तामीर शुदा निकला है ना। आज भी सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि इमरान खान साहब ने अप्लाई किया है। अब जो गैर कानूनी तामीर शुदा घर जो है, अगर पूरे मुल्क में कराची शहर में खास तौर पे हज़ारों लोगों के घर गिराए हैं, दुकानें गिराई हैं, पहले बनी गाला को गिरना चाहिए था ना, लेकिन अपने घर से आगाज़ नहीं किया। बहुत कहा जी मैं चोरों को पकड़ूंगा, लेकिन केपी में 41 बिलियन से 81 बिलियन गई है केपी पेशावर मेट्रो। हमने तो नहीं कोई लफ्ज़ सुना कि किसी को पकड़ा गया है। या यही बता देते कि केपी का एहतसाब कमीशन एक तो बंद कर दिया, उस पर 85 करोड़ रुपए खर्च किए, सिर्फ 15 लाख रिकवर किया, 1 अरब बल्कि गालिबन, लेकिन किसी को नहीं पकड़ा गया कि भाई आपने ये ह्यूज वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी किया है। तो मेरी गुजारिश है कि उन्होंने अपने घर से तो कोई किसी चीज़ को उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया। और शहबाज शरीफ में फिर कहूँगा, अगर तो वाकई को एविडेंस होती तो 60 दिनों में आ जाती। उनको सिर्फ अनफेयरली जेल में डाला हुआ है प्रेशर रखने के लिए, और ना सिर्फ ये अकाउंटेबिलिटी के लिए गलत है क्योंकि अनइक्वल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ है, बल्कि डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज इन जेल। हाल बन के आ गई है ये, मतलब ये है कि जिसमें लगता नहीं है कि मतलब पीटीआई जो है वो अपने उससे पीछे हटेगी, बल्कि खान साहब ने तो यहाँ तक कल अंदिया दे दिया है कि वो अर्ली इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। तो मसला ये कि स्टेलमेट को किसी से तोड़ा जा सकता है। आप लोगों के पास कोई तजवीज़ है इसके लिए? और सिर्फ जस्ट टू ऐड टू दैट कि थोड़ी सी जिम्मेदारी तो अपोजिशन पे भी है ना स्टेलमेट तोड़ने की, क्योंकि बार बार आपकी पार्टी ही बात करती है कि आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब गवर्न करें और एक्सपोज हों, तो उसके लिए तो फिर अगर पार्लियामेंट में स्टेलमेट हो जाएगा तो वो तो फिर ये एक्सक्यूज इस्तेमाल करेंगे कि जी स्टेलमेट हो गया, मुझे करने नहीं दिया। नहीं, मुझे आजकल बड़े शिद्दत से हर रोज़ याद आता है कि सितंबर 17 में इमरान खान साहब ने BBC उर्दू को एक इंटरव्यू दिया था और कहा था अल्लाह का शुक्र है हमें 2013 में हुकूमत नहीं मिली, हम तैयार नहीं हैं। अपेरेंटली आज भी तैयार नहीं है क्योंकि रेजर थिन मेजॉरिटी है। PML ने 4 सीट्स गेन कर ली, MMA ने 1 सीट गेन कर ली ज़िमनी इंतखाबात में, तो जो सीट उन्होंने गेन की थी वो एज वहीं आगे 4 के ऊपर मामला ख़त्म हो गया। लेजिस्लेशन इनसे हो नहीं रही बिकॉज कमेटियाँ सारी नहीं बन रही। और फॉरेन एक्सचेंज का देखिए ना, फॉरेन एक्सचेंज में एक्चुअल इन्फ्यूजन सिर्फ सऊदी अरब का 1 बिलियन है, उसके बाद अभी तक सिर्फ वादे हैं। तो वो शायद ये समझते हैं देख के कि यार ये इसको तो दोबारा इलेक्शन करा दें तो शायद बेहतर हो जाए। द थिंग इज यस, हम मौजूद हैं। और जब हमने बार बार ये कहा है कि हम ये समझने के बावजूद कि 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया, इट वॉज ए ग्रेट इलेक्शन हाइस्ट ऑफ 2018, उसके बावजूद हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं, इसको आगे लेकर चलना चाहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक किसी किस्म की कोई ऐसी मूवमेंट नहीं कि वो वाकई लेकर चलना चाहते हैं। और वो यही है कि इमरान खान साहब का व्यू ये है कि इट्स माई वे और द हाईवे। अच्छा, आप ये बताएं, आपकी पार्टी इस वक्त जो है उसमें थोड़ा सा लगता ये है कि कोई तब्दीली सी आई है, कुछ रवैये में तब्दीली आई है। जो पहले नज़र आती थी इलेक्शन से पहले ज़रा मतलब तेज़ी थी, कन्फ्रंटेशन की एक सूरत हाल बन के आती थी, कुछ काफ़ी तब्दीली आई है सोच में। तो उसकी वजह लगती है कोई आप लोगों ने फैसला किया है कि तरीक़ाकार पहले वाला शायद दुरुस्त नहीं था, अब ये ज़्यादा जो पार्लियामेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाए, लेस कन्फ्रंटेशन,
جی اصل میں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ تبدیلی سے زیادہ ریٹرنچمنٹ ہے. فارمر پرائم منسٹر ان کے جو کورٹ کیسز ہیں ان سے وہ گزرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو معلوم ہے کہ آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں, کوئی ریزن نہیں دے رہے کہ ڈیلے ہو, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو لیگل پروسیس ہے یہ جلد از جلد ختم ہو. جو انہوں نے ہمارے ساتھ انٹرنل گفتگو کیا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے اس گورنمنٹ کے جو فروری میں ختم ہوں گے 2019 میں, اس سے پہلے کوئی میجر موومنٹ جو ہے اس گورنمنٹ کے خلاف چلانا بھی قبل از وقت ہوگا. تو یہ ایک ریٹرنچمنٹ کا ٹائم ہے فیبرری تک. موومنٹ سے آپ کا مطلب ہے سڑک پہ موومنٹ؟ جی سڑک پہ بھی موومنٹ, پارلیمنٹ میں بھی موومنٹ, بیکاز یہ دیکھیے نا جو انہوں نے سب سے بڑا ظلم کیا ہے اور اپنی گفتگو سے کیا ہے, مس مینجمنٹ سے کیا ہے, کہ انہوں نے پورے ملک میں انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز ریز کر دی. اب ہر بندہ جو ہے, آپ کوئی بھی چیز خریدنے جائیں گے تو ہر بندہ اس بات پہ تیار بیٹھے کہ اگلے ہفتے آپ انتظار میں ہیں کہ یہ لوگ غلطی کریں تو اس کی بنیاد پہ خود وہ کریں, بجائے اس کے کہ آپ سڑکوں پہ نکل کے جو ہے ان کو گرانے کا دعویٰ کریں. نہیں, ہم دیکھیں یہ خود بھی گریں گے, لیکن جو ان کی آپ کو پتہ ہے نا ہر تقریر میں بڑے زور شد و مد سے فرماتے ہیں عمران خان صاحب کہ جی ہم اور افواج پاکستان ایک پیج پر ہیں, وہ اپنے سب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں سیکیور ہوں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر پاکستان کے عوام کو جو تکلیف کا آغاز کر دیا ہے, کسانوں کی کھاد مہنگی کر دی, بجلی مہنگی کر دی, گیس مہنگی کی, اور اس گیس کی وجہ سے بجلی مزید مہنگی ہو گئی ہے, اور یہ جو مس مینجمنٹ میں کہوں گا کہ اپنی گفتگو کے ذریعے شاید ہمیں متون کرنے کے لیے پاکستان کا بیڑا غرق کرا لیا انہوں نے. جی بہت بہت شکریہ خرم صاحب کہ آپ آئے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.